رکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک لقب بیان کیا، امی. اور اس پر آپ کو پتہ ہے یوٹیوبر، شادیوں کا ایکسپرٹ، امت کو گمراہ کرنے والا مولوی طارق مسعود، یہ ایک مسجد میں بیٹھ کر وہاں یہ بکواس کر رہا ہے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لقب بیان کیا، اور یہ آیت پڑھ رہا ہے وما کنت من قبلہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک. اے حبیب، اس قرآن مجید فرقان حمید کے نازل ہونے سے پہلے آپ نے کسی کتاب کو کبھی نہیں پڑھا اور نہ آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا. پہلے تو یہ ترجمہ کر رہا ہے، اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہاں پر قرآن لکھنے کی بات نہیں ہو رہی. یہ کہتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ حضور کے سیدھے آپ نے کبھی قرآن لکھا ہی نہیں، نہ قرآن پڑھا آپ نے. حالانکہ اللہ فرما رہا ہے وما کنت تتلو من قبلہ، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے حبیب آپ نے کبھی کسی کتاب کی تلاوت نہ کی. یعنی نہ توریت کو پڑھا، نہ زبور کو پڑھا، نہ انجیل کو پڑھا، نہ کسی صحیفے کو، نہ کسی اور کتاب کو آپ نے پڑھا، نہ کبھی آپ کے ہاتھ نے کچھ لکھا. اللہ یہ نہیں فرما رہا اے حبیب وما کنت تعلم التلاوۃ ولا تعلم التخطب. اے حبیب نہ تو آپ لکھنا جانتے تھے نہ آپ پڑھنا جانتے تھے. یہ نہیں فرمایا. اللہ فرما رہا ہے نہ آپ نے کبھی کچھ پڑھا نہ آپ نے کبھی کچھ لکھا. بھائی اللہ تو حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا. جو بات ہوتی ہے میرا رب سیدھی سیدھی بیان کرتا ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے. لا تسأل عما يفعل. رب جو بھی کرے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اگر سرکار کو آتا نہ ہوتا تو اللہ فرماتا ہے حبیب آپ تلاوت جانتے ہی نہیں تھے، آپ لکھنا جانتے ہی نہیں تھے. میرے رب نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اے حبیب نہ آپ نے کچھ تلاوت کیا قصدن خود سے، اور نہ آپ کے سیدھے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا قصدن جان بوجھ کے. مطلب یہ کہ اگرچہ آپ لکھنا جانتے تھے، آپ پڑھنا جانتے تھے، لیکن آپ نے نہ کبھی کسی کتاب کو پڑھا نہ کبھی کسی خط کو لکھا. بلند آواز سے سبحان اللہ. بھائی وجہ کیا تھی؟ تفسیر مقاتل بن سلیمان 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. امام ابو الحسن مقاتل بن سلیمان آپ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک. اے حبیب نہ آپ نے پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کسی کتاب کو پڑھا نہ آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا. کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وما کنت یا محمد تتلو یعنی تقرأ من قبلہ یعنی من قبل القرآن. صاف لفظ ہیں. آپ فرما رہے ہیں اے حبیب آپ نے نہ تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کبھی تلاوت کی کسی بھی کتاب میں سے، ولا تخطہ بیمینک، نہ ہی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز از روح معجزہ عطا کی گئی ہے کہ آپ جانتے ہیں پھر بھی نہیں لکھ رہے، جانتے ہیں پھر بھی تلاوت نہیں کر رہے کسی کتاب کی. میں نے کہا جس کو لکھنا نہ آتا ہو وہ نہ لکھے، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. اس کو تو آتا ہی نہیں، وہ کیا لکھے گا؟ جس کو پڑھنا آتا نہ ہو وہ کبھی کوئی کتاب نہ پڑھے، یہ کمال نہیں ہے بلکہ یہ عیب اور نقص اور کمی ہے کہ اس کو پڑھنا آتا نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ اے حبیب آپ کو پڑھنا آتا بھی ہے، لکھنا آتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ آپ کبھی کچھ لکھ رہے ہیں نہ آپ کبھی کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کاز بہت بڑی ہے، اس کے پیچھے مقصد بہت بڑا ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ بہت بڑا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی کتاب آپ پر نازل کریں گے تو کوئی یہودی اس کتاب کا انکار نہیں کر سکے گا، کوئی عیسائی اس کتاب کا انکار نہیں کر سکے گا. آپ کا یہ معجزہ ہے، کسی کتاب کسی استاد سے پڑھا بھی نہیں ہے، پھر بھی لکھنا جانتے ہو، پھر بھی پڑھنا جانتے ہو. اور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ جاننے کے باوجود نہ کبھی لکھتے ہو نہ کبھی پڑھتے ہو. نہ کبھی لکھتے ہو نہ کبھی پڑھتے ہو.
یہ معجزہ در معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا اور فرمایا، کیا لکھتے ہیں تفسیر مقاتل بن سلیمان میں، آپ فرماتے ہیں اے حبیب فلو کنتا یا محمد تتلو القرآن او تخطہ، اے حبیب اگر آپ اس سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے یا اس کے بعد تلاوت کرتے، یا یعنی کہ دیگر جو صحیفے ہیں ان کی یا کتابیں ہیں ان کی، کیونکہ قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا، من قبل ہی کی بات ہے، تو یہاں قرآن سے مراد المنزل من اللہ لیا جائے گا۔ نہ آپ نے کبھی کسی کتاب کو پڑھا، تورات زبور انجیل، نہ کبھی اس کی خطاب جو ہے وہ خطاطی کی آپ نے لکھا۔ فرمایا اگر آپ لکھتے تو کیا ہوتا، لقالت الیہود انما کتبہ من تلقاء نفسہ، سرکار نے تو قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے لکھ لیا ہے۔ وَإِذًا لَارْتَابَ یقول وَإِذًا لَشَکَّ الْمُبْطِلُونَ، اور یہ کیا کرتے، یہ شک میں آ جاتے، اور شک میں آنے والے لوگ بھی یہی بات کرتے۔ اور وَإِذًا لَشَکَّ الْمُبْطِلُونَ، اور جو باطل لوگ ہیں یعنی جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، کفار، یہود، نصارہ، وہ کیا کرتے، مبتلون سے مراد کیا، یعنی الکاذبون، الکاذبین یعنی الکفار الیہودا، کفار اور یہود آپ کو جھٹلاتے۔ وہ جھٹلانے والے جھٹلا کر یہ دلیل بیان کرتے کہ دیکھو یہ تو لکھنا بھی جانتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تورات پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے، ان کی آیتیں ہمارے سامنے بیان کرتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے قرآن بھی دیکھ دیکھ کر اپنے اندازے سے بنا لیا ہوگا۔ اس لیے اے حبیب آپ نہ کبھی کچھ لکھتے تھے، نہ کبھی کسی کتاب کو پڑھتے تھے، اور آپ پر جب قرآن نازل ہوا تو پھر کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ میں نے کہا طارق مسعود صاحب 150 صدی ہجری کے مفسر کو ہی پڑھ لیتے آپ آگے چلیے جناب۔ جامع البیان فی تاویل القرآن، تفسیر اس میں یعنی جس کو تفسیر تبری بھی کہتے ہیں، امام محمد بن جریر تبری، آپ کا وصال کب ہوا، 310 سنہ ہجری میں، ابھی چل رہا ہے 1446، 46 یہ 47 ہے، 46، 310 سنہ ہجری کہاں ہیں، 1446 کہاں ہیں، 1000 سال سے پرانے بزرگ، 1100 سال سے پرانے بزرگ، وہ کیا لکھ رہے ہیں، اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں یقول تعالی ذکرہ وما کنت یا محمد تتلو یعنی تقرأ من قبلہ یعنی من قبل هذا الكتاب الذی انزلتہ الیک، اے حبیب اس کتاب یعنی جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی قرآن، اس سے پہلے نہ آپ تلاوت کرتے تھے کسی بھی کتاب کی، ولا تخطہ بیمینک، نہ ہی آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا۔ اور فرماتا ہے اللہ ولم تکن تکتب بیمینک، آپ کے سیدھے ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، اگر لکھتا تو کیا ہوتا، وَلَٰكِنَّكَ كُنْتَ أُمِّيًّا، اور آپ کیا تھے، امی تھے، آپ کا نہ کوئی استاذ تھا جس نے آپ کو پڑھایا ہو، لکھنا سکھایا ہو۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کا کوئی استاذ ہوتا، آپ اس سے کچھ پڑھتے یا اس سے سیکھ کر آپ لکھتے، خطاطی کرتے، تو کیا ہوتا، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو یہ یہودی کافر آپ پر اعتراض کرتے اور کہتے جناب دیکھو قرآن بھی انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوگا۔ میں نے کہا مفتی طارق مسعود نام کے مفتی اور مائنس مفتی کو مائنس کر دو بیچ میں سے، میں نے کہا تو یوٹیوب کے اوپر ڈرامے بازیاں کر اور پیسہ کما، تیرا کام یہی ہے۔ یہ کہتا ہے ہم چند مفتیوں نے بیٹھ کر یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر تم یوٹیوب پر اپنے چینل کو مونیٹائز کروا لو، اس میں معاذ اللہ جو بھی آئے، میوزک آئے، عورتیں آئیں، وقفے آئیں، اور پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے کہ دیکھو ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کیا آئے گا۔ میں نے کہا بڑے شریف بن رہے ہو، تمہیں نہیں پتا، بچے کو پتا ہے کہ جناب کوئی بھی کمپنی اپنی ایڈورٹائز ڈالے گی اس میں میوزک تو کمپلسری ہوگا، تو کیا میوزک کو جائز مانتا ہے؟ کون سا ایسا ایڈ ہے جس میں میوزک نہیں ہوتا، یہ جو یوٹیوب پر آتے ہیں، الا شاذ کوئی صورت ہو تو ہو، ورنہ 99% سے زیادہ ایڈز کے اندر تو میوزک تو آتا ہی آتا ہے۔ بعضوں میں تو عورتیں بھی آ جاتی ہیں، بعضوں میں تو پروڈکٹ ہی غلط ہوتی ہے، چلو پروڈکٹ غلط نہ بھی ہو، میوزک آ رہا ہے، عورت آ رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بولتا ہے دیکھو ہم 4-5 مفتی کوئی تھے جامعۃ الرشید کے، ہم نے بیٹھ کر یہ مسئلہ نکالا ہے، یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر تم کچھ فیصد اللہ کی راہ میں دے دو نا تو پھر یوٹیوب کا پیسہ لینا حلال ہو جائے گا۔ میں نے کہا واہ واہ، کیا تو امت کو گمراہ کر رہا ہے اور کتنا تو حرام خور ہے۔ جب ایک بندہ حرام کھائے گا، پیٹ میں حرام ڈالے گا، تو پھر اس کو تھوڑی سمجھ آئے گا کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ یہ تو حلالیوں کو سمجھ میں آتا ہے
جو اپنے پیٹ میں حلال ڈالے گا. میں نے کہا یہ ملین سبسکرائبر کر کے پیسہ کما کر اپنے آپ کو بڑا مفتی سمجھنا کامیابی نہیں ہے. یہ تو ہمارے امام کہہ گئے یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اگر ایک جھونپڑی میں بیٹھنے والا متقی پرہیزگار عالم بھی ہوگا قیامت کے دن اللہ اسے سونے کا تاج پہنائے گا. اور تیرے جیسے مختی خاطی کو جو قصدن خطا کر رہا ہے اور تو روایت پڑھ رہا ہے مصطفیٰ کریم کی کہ میری امت خطا کار ہے, یہ خطا کرے گی اور ان میں سے بہترین وہ خطا کار ہیں جو توبہ کر لیتے. میں نے کہا تو نے تو ابھی تک رجوع کیا ہی نہیں. تو امی کا معنی, تمہارا پورا فرقہ یہ بیان کرتا ہے کہ امی کا معنی معاذ اللہ یہ ہے کہ سرکار ان پڑھ تھے. تمہارے فرقے کے تو اکثر لوگ آج بھی یہ معنی بیان کر رہے ہیں, تمہارا تو نظریہ یہ. میں نے کہا جب بیج ہی گندا بویا ہو تو پھر درخت بھی گندا نکلتا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ امی کا مطلب ہے کہ سرکار ان پڑھ تھے. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا تمہیں کیا پتا, سرکار ان پڑھ نہیں تھے بلکہ ان پڑھوں کو پڑھانے آئے تھے. ہاں سرکار تو وہ ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں اوتیتو جوامع الکلم, اوتیتو جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کی ہیں. مطلب یہ کہ میرا کلام تو مختصر ہوتا ہے لیکن اس کی تشریح ایسی ہوتی ہے کہ قیامت تک علماء اس کی تفسیریں بیان کرتے رہیں گے, تشریحات بیان کرتے رہیں گے, کیونکہ میں اللہ کی عطا سے سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہوں. اب آپ دیکھ